السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 31 میں ماضی و مضارع کی معروف و مجہول کی گردانیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور ساتھ ہی ماضی معروف کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا تھا، یعنی ماضی معروف کے 6 صیغے جو غائب کے ہیں اس کو کس طرح استعمال کیا جائے اس کو بتلایا گیا تھا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھایا جائے گا، لہذا حسب وعدے کو نبھاتے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں بالکل سہل اور آسان انداز میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ جو ہیں فعل مجہول کا، کسی بھی فعل کا مجہول کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کو جان لیجئے، تاکہ جو طریقہ میں بتلا رہا ہوں استعمال کرنے کا وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ اسکرین کے اوپر یہ جو 4 صیغے میں نے لکھے ہیں، ذہب، یذہب، لن یذہب، لم یذہب۔ ذہب یہ ماضی کا صیغہ ہے، یذہب یہ مضارع مرفوع ہے، اور لن یذہب یہ مضارع منصوب ہے، اور لم یذہب یہ مضارع مجزوم ہے۔ ذہب کا معنی گیا، یذہب کا معنی جاتا ہے یا جائے گا، لن یذہب کا معنی ہرگز نہیں جائے گا، اور لم یذہب کا معنی نہیں گیا۔ یہ پہلا واحد کا صیغہ میں نے استعمال کیا۔ یہ کیوں میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی فعل کا مجہول کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فہیمہ۔ فہیمہ کا معنی اس نے سمجھا، سمجھا اس نے۔ فہیمہ کا معنی سمجھا، سمجھا اسے ایک مرد نے۔ یفہم سمجھتا ہے یا سمجھے گا وہ ایک مرد۔ لن یفہم ہرگز نہیں سمجھے گا وہ ایک مرد، اور لم یفہم نہیں سمجھا وہ ایک مرد۔ یہ تو معروف کا ترجمہ ہوا، یہ معروف ہے، پہلا صیغہ ہے اور معروف کا ترجمہ ہے۔ مجھے معروف کو نہیں بتلانا ہے، مجھے تو مجہول کو بتلانا ہے۔ اب اسی کا مجہول بنا دیا جائے۔ مثلا پہلا جو ماضی مطلق جو ہے فہیمہ، فہیمہ کا فہیمہ ہو جائے گا۔ پہلے میں اس کی گردان آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر ترجمہ کس طرح ہوگا اس کو بتلاتا ہوں۔ ماضی مطلق جو ماضی معروف جو ہے اس کو جب مجہول بنانا ہو تو فا کلمے کو پیش دیں گے اور عین کلمے کو زیر دیں گے تو فہیمہ ہو جائے گا۔ پہلے اس کی گردان سنیے، فہیمہ، فہیمہ، فہیمو، فہیمت، فہیمتا، فہمنا، فہمتا، فہمتما، فہمتم، فہمتی، فہمتما، فہمتن، فہمتو، فہمنا۔ یہ ماضی مجہول کی گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا سمجھیے۔ کسی بھی فعل مجہول کا ترجمہ کرنا ہو تو سب سے پہلے جس فعل کا آپ کو مجہول کا ترجمہ کرنا ہے اس فعل کا ماضی معروف کا جو ترجمہ ہوتا ہے پہلے اس کو لکھ دے۔ جو بھی فعل ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، مضارع مرفوع ہو، مضارع منصوب ہو، مضارع مجزوم ہو، کوئی بھی فعل ہو، اگر اس کا مجہول بنانا ہے تو مجہول کے اندر سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کے اندر اس فعل کا ماضی معروف کا ترجمہ آئے گا ہی۔ مثلا فہیمہ، تو فہیمہ کا جو معروف کا ترجمہ ہوتا ہے سمجھا، وہ تو یہاں پر آپ لکھ ہی دیں گے فہیمہ سمجھا۔
اور اس کے بعد یہ ذہبہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے گیا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، فہیمہ سمجھا گیا وہ ایک مرد۔ اب آئیے پوری گردان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلے سیغے کے اندر سمجھا گیا آئے گا، دوسرے دو سیغے کے اندر سمجھے گئے آئے گا، پھر مؤنث کے 3 سیغے کے اندر سمجھی گئی ہو جائے گا، اور اسی طرح باقی جو 6 سیغے حاضر کے اس کے اندر بھی اسی طرح رہے گا، اور آخری 2 سیغوں میں سمجھا جاتا ہوں اور آخری سیغہ سمجھے جاتے ہیں۔ اب سنیے پوری گردان۔ فہیمہ سمجھا گیا وہ ایک مرد، فہیمہ سمجھے گئے وہ 2 مرد، فہیمو سمجھے گئے وہ سب مرد، فہیمت سمجھی گئی وہ ایک عورت، فہیمتا سمجھی گئی وہ 2 عورتیں، فہیمنا سمجھی گئی وہ سب عورتیں، فہیمتا سمجھا گیا تو ایک مرد، فہیمتما سمجھے گئے تم 2 مرد، فہیمتم سمجھے گئے تم سب مرد، فہیمتے سمجھی گئی تو ایک عورت، فہیمتما سمجھی گئی تم 2 عورتیں، فہیمتن سمجھی گئی تم سب عورتیں، فہیمتو سمجھا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، فہیمنا سمجھے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ ماں لگا دیں گے، ماں فہیمہ، تو پھر نہیں سمجھا گیا ترجمہ ہو جائے گا، یعنی نہیں کا لفظ بڑھ جائے گا۔ اب اسی پر دوسرے افعال کو قیاس کر لیجئے۔ مثلا سمیہ، سمیہ کا معنی سنا، اور سمیہ مجہول کا صیغہ ہے، تب اس کا جو معروف کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے اس کو لگا دیجئے سمیہ یعنی سنا، اور پھر یہ ذہبہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ لگا دیجئے۔ تو سمیہ کا معنی سنا گیا، سمیہ سنا گیا وہ ایک مرد، سمیہ سنے گئے وہ 2 مرد، سمیو سنے گئے وہ سب مرد، سمیت سنی گئی وہ ایک عورت، سمیتا سنی گئی وہ 2 عورتیں، سمینا سنی گئی وہ سب عورتیں، سمیتا سنا گیا تو ایک مرد، سمیتما سنے گئے تم 2 مرد، سمیتم سنے گئے تم سب مرد، سمیتے سنی گئی تو ایک عورت، سمیتما سنی گئی تم 2 عورتیں، سمیتن سنی گئی تم سب عورتیں، سمیتو سنا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، سمینا سنے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو اسی طرح تمام افعال کی ماضی کی گردان آپ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے مضارع مجہول کی گردان دیکھتے ہیں۔ مضارع مجہول کس طرح بنایا جائے گا، سب سے پہلے اس کو سمجھیے۔ علامت مضارع جو ہے اس کو پیش دے دیں گے اور عین کلمے کو زبر دے دیں گے۔ ماضی کے اندر تو یہ تھا کہ فا کلمے کو پیش دیا جاتا تھا اور عین کلمے کو زیر دیا جاتا تھا، لیکن مضارع کے اندر علامت مضارع یعنی یا تا حمزہ نون ان کو پیش دیں گے اور عین کلمے کو زبر دے دیں گے تو یہ مضارع مجہول بن جائے گا۔ جیسے فہمہ ہے، اس کا مجہول مضارع مجہول آئے گا یفہمو، تو اس کی گردان اس طرح ہوگی یفہمو، یفہمان، یفہمون، تفہمو، تفہمان، یفہمن، تفہمو، تفہمان، تفہمون، تفہمین، تفہمان، تفہمن، افہمو، نفہمو۔ یہ پوری گردان ہوئی۔ اب ترجمہ کس طرح اس کا کریں گے اس کو دیکھیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی فعل کا مجہول کا ترجمہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اسی فعل کا جو ماضی معروف ہے اس کا ترجمہ پہلے اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ مثلا یہ یفہمو ہے، اس کا ماضی جو ہے فہم ہے اور فہم کا ترجمہ ہوتا ہے سمجھا، تو بس اسی کو یہاں پر پہلے لگا دیں گے سمجھا۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ مضارع کی گردان ہے، مضارع مرفوع کی، اس لیے یذہب جو ہے اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے یعنی جاتا ہے یا جائے گا اس کو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ مجہول بن گیا، یہ یفہمو کا مجہول بن گیا۔ تو اب اس طرح ترجمہ کریں گے یفہمو سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جائے گا وہ ایک مرد، یفہمانی سمجھے جاتے ہیں یا سمجھے جائیں گے وہ 2 مرد، یفہمون سمجھے جاتے ہیں یا سمجھے جائیں گے وہ سب مرد، تفہمو سمجھی جاتی ہیں یا سمجھی جائے گی وہ ایک عورت، تفہمانی سمجھی جاتی ہیں یا سمجھی جائیں گی وہ 2 عورتیں،
युफ़हमना समझी जाती हैं या समझी जाएंगी वो सब औरतें। तुफ़हमु समझा जाता है या समझा जाएगा तो एक मर्द। तुफ़हमाने समझे जाते हो, यहाँ पर ख़ास तौर पर याद रखिए तस्निया और जमा हाजिर के अंदर चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इसमें आप हो बोलेंगे। तो तुफ़हमाने समझे जाते हो या समझे जाओगे तुम दो मर्द। तुफ़हमूना समझे जाते हो या समझे जाओगे तुम सब मर्द। तुफ़हमीना समझी जाती हैं या समझी जाएगी तो एक औरत। तुफ़हमाने समझी जाती हो या समझी जाओगी तुम दो औरतें। तुफ़हमना समझी जाती हो या समझी जाओगी तुम सब औरतें। उफ़हमु समझा जाता हूँ या समझा जाऊँगा मैं एक मर्द या एक औरत। नुफ़हमु समझे जाते हैं या समझे जाएंगे हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। अब इसी तरह दूसरे अफ़ाल को भी समझ लीजिए। अगर मैं और मिसाल पेश करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस युफ़हमु की तरह दूसरे जो अफ़ाल है, मसलन युस्माउ सुना जाता है या सुना जाएगा वो एक मर्द, या इसी तरह युद्रबु मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक मर्द। युनसरो मदद, इसी तरह युशरबु पिया जाता है या पिया जाएगा वो एक मर्द। इस तरह आप गर्दान कर सकते हैं। अब आइए लन की गर्दान लीजिए। लन युफ़हम, लन युफ़हमा इसका तर्जमा भी किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो जो समझा तर्जमा होता है वो लगा देंगे। फ़हीमा का जो तर्जमा है समझा वो लगा देंगे, और शुरू के अंदर हरगिज़ नहीं, और पीछे जो मुस्तक़बिल का तर्जमा है वो लग जाएगा। यानी लन यज़हब का जो तर्जमा है समझा के साथ, लन यज़हब का जो तर्जमा होता है हरगिज़ नहीं जाएगा वो लगा देंगे, लेकिन हरगिज़ नहीं शुरू में लगा देंगे समझा के शुरू में, और जाएगा को पीछे लगा देंगे। तब इस तरह गर्दान होगी उसकी। लन युफ़हमा हरगिज़ नहीं समझा जाएगा वो एक मर्द। लन युफ़हमा हरगिज़ नहीं समझे जाएंगे वो दो मर्द। लन युफ़हमु हरगिज़ नहीं समझे जाएंगे वो सब मर्द। लन तुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझी जाएगी वो एक औरत। लन तुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझी जाएगी वो दो औरतें। लन युफ़हमना हरगिज़ नहीं समझी जाएंगी वो सब औरतें। लन तुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझा जाएगा तो एक मर्द। लन तुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझे जाओगे तुम दो मर्द। लन तुफ़हमु हरगिज़ नहीं समझे जाओगे तुम सब मर्द। लन तुफ़हमी हरगिज़ नहीं समझी जाएगी तो एक औरत। लन तुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझी जाओगी तुम दो औरतें। लन तुफ़हमना हरगिज़ नहीं समझी जाओगी तुम सब औरतें। लन उफ़हमा हरगिज़ नहीं समझा जाऊँगा मैं एक मर्द या एक औरत। लन नुफ़हमा हरगिज़ नहीं समझे जाएंगे हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। तो ये मुज़ारे मंसूब की गर्दान हुई। लन की वजह से मुज़ारे किस तरह बन जाता है वो पूरी बहस मैंने इस चैनल की जो शॉर्ट वीडियो है, तमाम गर्दानें मारूफ की और मजहूल की इस चैनल की शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने बयान कर दिया। फ़ाला यफ़ालो से आप उसको देख लीजिए कि किस तरह गर्दानें होती हैं। लेकिन वहाँ पर ये जो मैंने मजहूल का तर्जमा करने को बतलाया वो वहाँ पर समझाया नहीं गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब रह गई ये मुज़ारे मजज़ूम की। तो मुज़ारे मजज़ूम इसका यूँ आएगा लम यफ़हम। तो ये लम यफ़हम, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले आप तर्जमा लिख दे समझा। अब उसके बाद लम यज़हब का जो तर्जमा होता है यानी नहीं गया, वो इसके साथ लगा देंगे। यानी समझा नहीं गया, तब तर्जमा क्या होगा? लम युफ़हम, पहले नहीं लगा देंगे और उसके बाद वो लगा देंगे। लम युफ़हम नहीं समझा गया वो एक मर्द। लम युफ़हमा नहीं समझे गए वो दो मर्द। लम युफ़हमु नहीं समझे गए वो सब मर्द। लम तुफ़हम नहीं समझी गई वो एक औरत। लम तुफ़हमा नहीं समझी गई वो दो औरतें। लम युफ़हमना नहीं समझी गई वो सब औरतें। लम तुफ़हम नहीं समझा गया तो एक मर्द। लम तुफ़हमा नहीं समझे गए तुम दो मर्द। लम तुफ़हमु नहीं समझे गए तुम सब मर्द। लम तुफ़हमी नहीं समझी गई तो एक औरत। लम तुफ़हमा नहीं समझी गई तुम दो औरतें। लम तुफ़हमना नहीं समझी गई तुम सब औरतें। लम उफ़हम नहीं समझा गया मैं एक मर्द या एक औरत।
لم نفہم نہیں سمجھے گئے، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اب اسی پر آپ دوسرے افعال کو قیاس کر لیجئے، مثلا لم یسمع نہیں سنا گیا وہ ایک مرد، لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، لم یشرب نہیں پیا گیا وہ ایک مرد۔ تو اس طرح آپ مجہول کی گردان بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنے سہل انداز کے اندر، کبھی کبھی جو ہوتا ہے طلبہ جو ہوتے ہیں مجہول کا ترجمہ کرنے کے اندر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے بالکل آسان انداز کے اندر سمجھا دیا کہ مجہول کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی فعل کا مجہول کا ترجمہ کرنا ہو تو ایسی صورت کے اندر سب سے پہلے جس فعل کو آپ مجہول بنا رہے ہیں اس کا جو ماضی معروف کا جو صیغہ ہے، ماضی معروف کا جو صیغہ ہے اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو لگا دیں گے، اور اس کے بعد جو فعل جس فعل کی آپ گردان کر رہے ہیں اسی فعل کا ذهب يذهب سے ترجمہ لگا دیں گے۔ مثلا ماضی مجہول کا ترجمہ کرنا ہے کسی کا تو ذهب کا جو ترجمہ ہوتا ہے گیا وہ لگا دیں گے، مضارع کا ترجمہ کرنا ہے مضارع مرفوع کا تو یذهب کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو لگا دیں گے، اور مضارع منصوب کا ترجمہ کرنا ہو، مجہول کا ترجمہ کرنا ہو تو لن یذهب کا جو ترجمہ ہے وہ لگا دیں گے، اور مضارع مجزوم کا ترجمہ کرنا ہو تو لم یذهب کا جو ترجمہ ہے وہ لگا دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے وہ اس فعل کا ماضی معروف کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ آئے گا۔ تو اس طرح آپ مجہول کا ترجمہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر میں معروف اور مجہول یہ جو صیغے ہوتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جائے اور کس طرح سینٹنس کے اندر اس کو جوڑا جائے اس کا طریقہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں بتلاؤں گا۔ اور یاد رہے آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آنے والے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا اور مکمل طور پر دیکھنا تاکہ پورا آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آج کے ویڈیو کے اندر بس اسی گردانوں کے پر اکتفا کرتا ہوں، استعمال کرنے کا طریقہ آنے والی ویڈیو کے اندر بتلایا جائے گا۔ بس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔